بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ جیسا کہ میری پچھلی ویڈیو میں نے قوم سمود کے متعلق اور حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ویڈیو بنائی تھی اور ان کی وضاحت کی تھی، اب آج کی ویڈیو میں حضرت صالح علیہ السلام اور اونٹنی کے اس واقعے کا ذکر کروں گی جو کہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم سمود ایک دن اپنی مجلس میں جمع تھی کہ اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی، انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں ڈرایا سمجھایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر تم اس چٹان سے ان کی صفات کی حامل اونٹنی نکال دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے اس اونٹنی کے مختلف اوصاف ذکر کیے۔ ایک وصف یہ ذکر کیا کہ وہ دراز قد ہو اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، صالح علیہ السلام ان کی طبیعتوں سے واقف تھے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں تمہارا مطالبے کو پورا کر دوں اور اسی طرح پر پورا کر دوں جس کی فرمائش تم نے کی ہے، تو کیا تم لوگ میرے پیش کردہ دین حق پر ایمان لے آؤ گے اور میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرو گے؟ صالح علیہ السلام کی شرط بالکل واضح تھی اور اس میں کوئی گنجلاہٹ نہیں تھی۔ ایک ایسی اونٹنی کا مطالبہ جو ان کی آنکھوں کے سامنے چٹان سے برآمد ہو، دراز قد ہو، 10 ماہ کی حاملہ ہو، ان کی فرمائش کے مطابق اس میں تمام اوصاف موجود ہوں، یہ چیز انسانی طاقت سے باہر ہے، بلکہ ایک انسان کے لیے ایسا کر گزرنا محال و ناممکن ہے۔ قوم سمود نے یہ خیال کیا کہ صالح علیہ السلام ایسا نہیں کر سکیں گے اور ان کو اس طرح عاجز کر دیں گے، جبکہ صالح علیہ السلام ان سے عہد کر چکے تھے اور شرط لگ چکے تھے۔ صالح علیہ السلام کو اپنے رب پر کامل یقین اور بھروسہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ کے ذہن میں اس بات کا خیال بھی نہیں آیا کہ میری قوم کے لوگ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کوئی محال امر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ امر آسان ہے، لہٰذا معجزہ اپنے رب سے مانگنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تو آسان ہے اور قوم کے خیال میں محال ہے۔ قوم نے انتظار کیا۔ جب قوم نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام متعین چٹان سے اونٹنی برآمد کرنے سے عاجز آ رہے ہیں تو شروع ہو گئے ان کا مذاق اڑانا اور استہزاء کرنے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ایسا کرنا ناممکن تھا۔ انہیں اس امر کے محال ہونے کا مکمل یقین تھا۔ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور نماز گاہ میں کھڑے ہوئے اور جس قدر ممکن ہوا نماز پڑھی، پھر اپنے رب کی طرف کامل توجہ، ہوش و حضور اور ایمان و یقین کے ساتھ دعا فرمائی کہ پروردگار، یہ لوگ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کو پورا کر دیں۔ بس صالح علیہ السلام کا دعا کرنا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دیا جس کی طرف اس قوم نے اشارہ کر کے کہا تھا کہ اپنے اندر سے ایک حاملہ اونٹنی نکالو جس میں وہ تمام اوصاف پائے جائیں جو انہوں نے بیان کیے یا جن اوصاف کی انہوں نے شرط لگائی۔ یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ اور نشانی تھی، اس لیے کہ اصل میں معجزہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خود اونٹنی معجزہ تھی، کیونکہ وہ چٹان جو کسی پہاڑ میں تھی ایک دن پھٹی اور اس سے حاملہ اونٹنی نکلی، ساتھ ہی اس کا بچہ اس نے نکالا۔ وہ بچہ غیر معروف طریقے پر پیدا ہوا۔ نیز کہا جاتا ہے کہ اونٹنی اس لیے معجزہ تھی کہ وہ ایک ہی دن میں کنویں میں موجود سارا پانی پی جاتی تھی۔ اس دن کوئی دوسرا جانور پانی کے قریب بھی نہ جاتا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اونٹنی اس لیے معجزہ تھی کہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن اس کا دودھ سب لوگوں کو کافی ہو جاتا تھا۔ بہرحال یہ اونٹنی ایک معجزہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حال اپنے اس فرمان عالی میں بیان کیا۔ ترجمہ، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کی نسبت اپنی طرف کی تھی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی عام قسم کی اونٹنی نہیں ہے بلکہ یہ خدائی معجزہ ہے۔ اونٹنی اللہ کی قدرت کی نشانی اور اس کا معجزہ کیسے تھی، اس کو بیان کرنے کے بعد ہم دوبارہ صالح علیہ السلام کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ نے اس چٹان کو مذکورہ اوصاف سے متناسب اونٹنی برآمد کرنے کا حکم دیا تو اس چٹان سے ویسی اونٹنی نکلی اور اپنے بچے کے ساتھ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ جب قوم سمود نے یہ معجزہ اور اپنی آنکھوں سے یہ عظیم الشان منظر دیکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ اور دلیل قاطع اور برہان ساطع دیکھ لی تو بہت سے لوگ ایمان لے آئے۔ پھر بھی اکثر لوگ اپنے کفر، اپنی ضلالت اور اپنے عناد پر قائم اور مصرر رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ترجمہ، اور اے میری قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے
اور اس کو برائی اور تکلیف دہی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا، کبھی تم کو فوری عذاب آ پکڑے گا۔ اس اونٹنی نے قوم سمود کو شروع ہی سے مبہوت کر دیا تھا۔ یہ بڑی مبارک اونٹنی تھی، اس کا دودھ ہزاروں بچوں، عورتوں اور مردوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ جہاں یہ آرام کرنے کے لیے بیٹھتی، وہاں کے حیوانات کسی دوسری جگہ چلے جاتے تھے۔ یہ بات بالکل عیاں تھی کہ یہ کوئی عام قسم کی اونٹنی نہیں ہے، بلکہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ اونٹنی ان کے درمیان رہنے لگی۔ کچھ لوگ تو مشرف با ایمان ہو گئے، لیکن اکثریت اپنے کفر و عناد پر قائم رہی۔ ایمان لانے والے لوگوں کے جو رئیس تھے، ان کا نام جندہ بن عمرو بن محلہ تھا۔ ان کا شمار ان کے رؤساء اور شرفاء میں ہوتا تھا۔ اس قوم کے 2 رئیسوں کے سوا، جن کے نام زواب بن عمرو اور حباب ہیں، باقی تمام شرفاء قوم نے صالح علیہ السلام کے دین میں مداخلت کا ارادہ کیا۔ حباب اپنی قوم کے بتوں کے صاحب تھے۔ زواب اور حباب اپنی قوم کو صالح علیہ السلام کے معاملہ دین میں مداخلت کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ جب صالح علیہ السلام نے قوم کو اس بات سے ڈرایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، سو اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگاؤ، تو قوم کو یہ بات ناگوارا ہوگی کہ یہ اونٹنی ان کے سامنے زندہ رہے، جہاں چاہے ان کی زمین پر چرتی رہے، اور اپنی باری کے دنوں کنویں کا سارا پانی بھی پی جائے۔ وہ لوگ اپنی باری کے موقع پر جو دن ان کے لیے محسوس تھا، اپنی ضروریات کو پورا کر لیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس اونٹنی کا دودھ کفایت کے ساتھ پیتے تھے، اس لیے فرمایا، پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن میں ایک باری تمہاری۔ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش تھی کہ آیا وہ اس کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں یا کفر ہی کریں گے۔ اللہ عز و جل نے صالح علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ، تو ان کو دیکھتے بھالتے رہنا، یعنی ان کا انتظار کرو، اور وصبر، اور صبر سے بیٹھے رہنا، یعنی ان کی اذیتوں پر صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ کوئی خبر آ جائے۔ آگے فرمایا، اور ان لوگوں کو یہ بتلا دینا کہ پانی کنویں کا ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک باری پر باری والا حاضر ہوا کرے۔ یہ بات واضح ہونے کے باوجود کہ یہ اونٹنی کوئی عام قسم کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، قوم سمود کی کراہت و نفرت سیدنا صالح علیہ السلام سے ہٹ کر اس اونٹنی پر مرکوز ہو گئی۔ اب ساری ریش و دوانیاں اور سازشیں اس اونٹنی کے خلاف شروع ہو گئیں۔ اس کے خلاف تانے بانے بجنے لگے۔ کافروں کو اس عظیم الشان اونٹنی سے نفرت ہو گئی، بلکہ قدرت کی اس نشانی سے اور معجزہ خداوندی کو ناپسند کرنے لگے۔ اپنے دل میں اس کے خلاف تدبیریں بنانے لگے۔ سردار قوم کی طرف سے کسی بری تدبیر کا آنا ایک امر طبیعی تھا۔ مورخین اور علماء تفسیر نے یہ بات ذکر کی ہے کہ قوم سمود کی 2 عورتیں تھیں۔ ایک کا نام صدوقہ، جو محیا بن زہیر بن مختار کی بیٹی تھی، بڑے حسب و نسب والی اور مالدار تھی۔ پہلے وہ مسلمان آدمی کی بیوی تھی جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، پھر اس عورت نے اس کو چھوڑ دیا اور اس سے علیحدگی اختیار کی۔ اس عورت نے اپنے چچا کے بیٹے مسرہ کو اپنی طرف دعوت دی، جو مہرج بن محیا کا بیٹا تھا، اور اس کو اپنا نفس اس شرط پر پیش کیا کہ وہ اس اونٹنی کو مار دے۔ اور دوسری عورت کا نام انیزہ تھا، جو غنیم بن مجلس کی بیٹی تھی، اور غنمیہ یا عثمان اس کی کنیت تھی۔ وہ بہت بری اور کافر تھی۔ اس کے شوہر زواب بن عمرو تھے، جس کی طرف سے اس کی چند بیٹیاں تھیں۔ زواب قوم کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ انیزہ نے اپنے 4 بیٹیاں قدار بن سالف کو اس شرط پر پیش کی کہ اگر اس اونٹنی کو مار دے تو اسے جو بیٹی پسند ہو لینا چاہے لے سکتا ہے۔ چنانچہ 2 نوجوان مسرہ اور قدار بن سالف نے اپنی قوم سے اس اونٹنی کو مار دینے میں سبقت دکھائی۔ پھر 7 دن مزید لوگ اس کے ہم نوا ہو گئے، اس طرح ان کی تعداد 9 ہو گئی۔ اسی کا ذکر اس فرمان خداوندی میں آیا ہے۔ ترجمہ، اور کفر کے سرگنا اس بستی میں 9 شخص تھے جو سرزمین میں فساد کیا کرتے تھے اور ذرا اصلاح نہ کرتے تھے۔ قوم سمود کی ایک بہت بڑی اور اہم میٹنگ ہوئی۔ سب نے اونٹنی کے قتل کے معاملے کو سراہا اور پسند کیا۔ جب شہر سمود پر رات چھا گئی، بلند و بالا پہاڑوں نے اپنے اندر تراشے ہوئے گھروں کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور کافروں کو اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ اب کوئی شخص بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور پہاڑوں میں بنے کسی محل کے اندر کندلیں شروع کر دی گئیں۔ سارے کفار بیٹھ گئے، شراب و کباب کا دور چلا۔
تمام رسائی قوم اس اہم ترین میٹنگ میں موجود تھی۔ میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا، ایک طویل گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان میں سے ایک کافی نے یہ کہا، ترجمہ: کیا ہم ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے، تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور بلکہ جنون میں پڑ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہنے لگا، ترجمہ: کیا ہم سب میں سے اس پر وحی نازل ہوئی؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور بڑا شیخی باز ہے۔ شراب کے جام چلتے رہے اور ان کی گفتگو کا رخ صالح علیہ السلام سے ہٹ کر اس اونٹنی کی طرف ہو گیا۔ ان میں سے کسی کافر نے یہ کہا، جب گرمیاں آتی ہیں تو یہ اونٹنی خوشنما ٹھنڈی وادی میں چلی جاتی ہے، باقی سارے مویشی اس سے ڈر کر کسی گرم جگہ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اور کافر کہنے لگا، اور جب سردیاں آتی ہیں تو یہ اونٹنی کوئی گرم جگہ ڈھونڈتی ہے اور اس میں آرام کرتی ہے، اور ہمارے مویشی اس سے ڈر کر کسی ٹھنڈے مقام پر چلے جاتے ہیں اور بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کافروں کی ساری جماعت ہی نشے میں مخمور تھی اور شراب کا بھی دور چل رہا تھا، اس کی وجہ سے شراب کے جام ان کے ہاتھ میں ہل رہے تھے۔ کسی صاحب مجلس نے کہا، یہ مغنیہ گلوکارہ تھوڑی دیر کے لیے گانے سے توقف کرے تاکہ ہم اس مسئلے پر کچھ غور و فکر کر سکیں۔ سارا مجمع خاموش ہو گیا۔ پھر نشے میں مست ایک شخص نے سب کی خاموشی یہ کہہ کر توڑ دی، اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ سب نے پوچھا، وہ کیا؟ وہ کہنے لگا، اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اس اونٹنی ہی کو ختم کر دیں اور مار ڈالیں، پھر اس کے بعد اس صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر ڈالیں۔ یہ سنتے ہی حاضرین مجلس حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف بد زبانی کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا، یہ صالح علیہ السلام، اس کی اونٹنی اور اس پر ایمان لانے والے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنے منحوس اور شوم ہیں۔ واقعی اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ پھر قاتل کا نام پیش کیا گیا۔ وہ بڑا ظالم و جبر تھا، اس نے ہر جگہ فساد برپا کر رکھا تھا، بڑا شراب خور تھا، کبھی شراب نوشی سے باز نہیں آیا تھا، اور اب بھی شراب کے نشے میں مخمور تھا، اور اس کے ساتھ اس کے اور کارندے بھی تھے جو اونٹنی کے قتل کرنے میں بطور معاون تیار۔ غداری اور دھوکے بازی کی وہ شب آ گئی تھی۔ مبارک اونٹنی اس حال میں سو رہی تھی کہ اس کا چھوٹا بچہ اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوا سکون حاصل کر رہا تھا۔ ادھر سے وہ نو مجرم جرم کے ارتکاب کے لیے تیار ہوئے، جس کا سرنگا قدران بن سالف تھا۔ رات کے اندھیرے میں نکلے، ان کے دل خیانت گری سے لبریز تھے۔ ان کے سرگنا قدار بن سالف نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی، حتیٰ کہ وہ نہ دیکھ سکا کہ اس کے سامنے کیا ہے، اور وہ 9 آدمی نے اس اونٹنی پر حملے کے لیے تیار تھے، اور اونٹنی اور اس کا بچہ گھبرا کر اٹھے۔ قاتلوں کے ہاتھ ان کا کام تمام کرنے کے لیے ان تک پہنچ چکے تھے۔ سب سے پہلے قدار بن سالف نے اس پر دھاوا بولا اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، جس کی وجہ سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ پھر باقی مجرم اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف لپکے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے۔ جب یہ ماجرا اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو وہاں سے بھاگا اور وہاں کسی پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ جب صالح علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو اپنی قوم سے سخت غضبناک حالت میں باہر نکلے اور ان سے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس اونٹنی کو ہاتھ بھی مت لگانا؟ لوگ کہنے لگے، ہم نے اونٹنی کو مار ڈالا ہے، جو عذاب لانا ہے لے آؤ، جلدی لے آؤ۔ کیا تم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا فرستادہ پیغمبر ہوں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ترجمہ: خیر، تم اپنے گھروں میں 3 دن اور بسر کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں ذرا جھوٹا نہیں۔ قوم نے اس پہ پختہ وعدے میں بھی اس کی تصدیق نہیں کی، بلکہ ان کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ نیز انہوں نے اس بات کی قسم اٹھائی کہ وہ ان کو اور ان کے گھر پر حملہ کر کے ضرور قتل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے شر سے بچایا اور محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: انہوں نے کہا کہ آپس میں سب اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم شب کے وقت صالح اور اس کے متعلقین یعنی ایمان والوں کو ماریں گے، پھر بروقت تحقیق ہم ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے متعلقین کے اور خود ان کے مارے جانے میں موجود بھی نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 3 دنوں کی جو مہلت ان کو دی تھی، اس کا پہلا دن ان پر اس حال میں گزرا کہ ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے، مقررہ مدت میں سے ہمارا ایک دن گزر نہیں گیا۔ پھر دوسرا دن بھی ان کا اس حال میں گزرا کہ چہرے سرخ ہو گئے، اور ان کی زندگی کا تیسرا دن جب آیا
تو ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے، کیا وقت مقرر گزر نہیں گیا؟ عذاب نام کی تو کوئی چیز نہیں آئی۔ چوتھے دن بوقت فجر آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی۔ اس خوفناک چیخ نے اس کے پہاڑ کے خرچے اڑا دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس پہاڑ میں بسنے والے ہر جاندار چیز ہلاک ہو گئی۔ پھر زمین زوردار زلزلہ اور جھٹکے سے لرزی، جس سے ہر وہ چیز اس کے اوپر تھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ ایک ہی زوردار آواز سے سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور جو لوگ سیدنا صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اپنے نبی صالح علیہ السلام کے ہمراہ ایک مقام پر چلے گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔